اچھا ویسے تو الحمدللہ یہ سورت جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ جو ایک پیوٹل آیت لگتی ہے نا وہ ہے آیت نمبر 65، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت پہ ہے. اور اگر آپ اس پورے سورت کے موضوع کو دیکھیں نا تو یہ ایک بیسکلی اس موضوع کو گرو کر رہی ہے، بیکاز اس سورت کے اینڈ پہ اللہ نے منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ نے یہ ایک طرز بھی بتایا کہ نفاق کو دل سے نکالنے کے لیے اصلاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی، خاص طور پہ رسول کی اطاعت نہ ہو تو دیٹ از ایز اف جینیسس ٹورڈز ہپوکریسی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، لیکن یہاں پہ قسم کھانے کا انداز جو ہے وہ بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نہیں مگر آپ کے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لے کے آ سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں اپنے معاملات میں، until they accept you, O Prophet, as the judge in their disputes. اچھا اپیرنٹلی یہاں تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دو شرائط ہیں جو کہ اللہ نے آگے رکھی ہیں، یا دو چیزیں ہیں جو کہ سٹریس ڈالتی ہیں اس آیت کے موضوع پہ. اللہ آگے کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرنے کے بعد اپنے ڈسپیوٹ میں اپنے اندر کوئی کجی یا ڈسکمفرٹ نہیں فیل کرنا چاہیے ان کو، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر سبمٹ بھی کرے فل سبمیشن کے ساتھ، یعنی کہ ایسی بات دل کے ساتھ، یعنی کہ وہ ٹرو، جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی کہ بات مان بھی لی اور پھر اس کو دل سے تسلیم بھی کر لیا، دل میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں، اور یہ آپ اس کو ہر چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، فیملی لائف سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سوشل لائف سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایمان کی شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اسی کے ساتھ نا آگے نشان بھائی جو آیت نمبر ہے نا 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک حلیما حفیظا، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یعنی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نا ایک انڈیویجول حیثیت بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اگرچہ وہ حدیث کا مکمل طور پہ انکار نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی نا انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کے تابع ہے. یعنی قرآن مجید کی وہ حدیث جو قرآن مجید کے ساتھ کنفارم کرے گی ان کی نظر میں، تو وہ چیز تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن جو چیز قرآن مجید کے تابع نہیں، یعنی قرآن مجید کے ساتھ کنفارم نہیں کرتی، تو وہ حدیث قابل یعنی اتباع نہیں ہے. سوری یہاں پہ ایک چیز چھوٹی سی میں بس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. رسول کی اطاعت کے بعد اگلا کویسچن پریکٹیکلی پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کے لیے نمونہ کیا ہو پھر. اسی صورت میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. علماء کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو آیت ہے کہ جس نے and whoever defies the messenger after guidance has become clear to them and وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ پیروی کرتے ہیں غیر سبیل المؤمنین، اہل ایمان کے راستے کے علاوہ راستہ. شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سبیل المؤمنین سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہے. تو اس سے ہمیں یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جیسے کہ صحابہ کرام نے، اور اس سے اجماع بھی ثابت ہو رہا ہے، اس آیت سے اجماع صحابہ اسلاف. الحمدللہ اسی سے ریلیٹڈ ذیشان ایک آیا میرے ذہن میں آئی، جو آج کا آپ نے ایشو ڈسکس کیا نا کہ انکار حدیث بہت نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی. سورہ حجرات کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے نبی سے آواز بلند کرنے کی وہ بڑی سیریس، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے تمہارے ڈیڈ زیرو سے اعمال سارے ضائع ہو جائیں. اور علی بھائی آپ حیران ہوں گے اعمال ضائع ہونے کی جو اور وجہ قرآن مجید میں بتائی وہ شرک بھی بتائی گئی. لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسے گناہ ہیں جن کی اتنی بڑی پنشمنٹ ہے.